یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں وصیتیں ہیں۔ اس آدمی کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے اور ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، بس اوقات وہ اپنے بزرگوں سے نصیحت مانگتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے، ان کی نصیحت سننا چاہتا ہے، ماں باپ کی رہنمائی لینا چاہتا ہے، کسی اللہ کے مقبول بندے کے ہاں جا کر چاہتا ہے مجھے کچھ نصیحتیں ملے، لیکن یہاں نصیحت کرنے والے محمد رسول اللہ، آپ کی نصیحتیں اور آپ کی وصیتیں ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ جو شخص ان نصیحتوں پہ عمل کرے گا دنیا ہی میں وہ جنت کا مزہ چکھ لے گا۔ جو ان نصیحتوں پہ عمل کرے گا وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ چکھ لے گا، اور اس کی زندگی پاک صاف اور بڑے اطمینان والی ہوگی۔ دور قریب کے لوگ سب اس سے محبت کرنے لگیں، دور والی بھی قریب والی بھی، اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں خوش اور شاداب رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان نصیحتوں کو کون لے گا اور پھر کون ان پہ عمل کرے گا، اور یعلم من یعمل بہن، یا یہ کہ وہ دوسروں کو بتائے یہ نصیحتیں تاکہ وہ ان پہ عمل کر لیں۔ تو ان نصیحتوں کا دو حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ کہ آدمی خود اس پہ عمل کرے، دوسرا حق یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی بتائے تاکہ دوسرے بھی اس پہ عمل کر لیں۔ اور اگر آدمی خود عمل نہیں کر پا رہا تب بھی دوسروں کو بتا دے، ہو سکتا ہے دوسرا کوئی عمل کر لے اور اس کی نیکی کی برکت سے اس کو بھی عمل کی توفیق مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اہتمام کروایا ان نصیحتوں میں۔ فرمایا کون یہ میری نصیحتیں لے گا اور کون ان پہ عمل کرے گا اور کون یہ دوسروں کو سکھائے گا جو اس پہ عمل کرنا چاہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا یا رسول اللہ، اس کے لیے میں حاضر ہوں، یہ خدمت میرے سپرد فرمائے، میں عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فأخذ بیدی، میرا ہاتھ لیا، ہاتھ پکڑا اور بڑے اہتمام سے 1 2 3 4 5 فعد خمسا، 5 نصیحتیں گنائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں شروع کی۔ پہلی نصیحت فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اللہ کی حرام کردہ اور ممنوع چیزیں اور منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دے۔ یہ سب سے بڑی بزرگی اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے، جو ناجائز ہیں، جو ممنوع ہیں، ان سے باز آئے۔ اتق المحارم تکن عابدا، حرام سے بچ جا۔ زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، زیادہ وظائف نہیں کر پاتا، زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر پاتا، لیکن یہ تو نہ کرنے کی چیز ہے کہ بس تو بچ جا، یہ تو کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ کرنے کی چیز ہے کہ جن سے روکا ہے بس تو اس سے رک جا، نظر وہاں نہ ڈال جہاں روکا ہے، زبان سے وہ بول نہ نکال جس سے روکا ہے، وہ نہ سن جو سے منع کیا ہے، وہ نہ کھا، وہ نہ جکھ نہ پیٹ میں جائے جس سے روکا ہے، وہ نہ کما جس سے منع کیا ہے، تیرے ہاتھ وہ نہ کریں جس سے منع کیا گیا، بس تو اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، گناہ سے بچ جا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جا، سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے۔ یہ آپ نے نصیحت فرمائی، یہ بڑی زبردست نصیحت ہے۔ بس اوقات آدمی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے،
اور کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کی گناہ کی نحوست کیا ہوتی ہے، جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے وہ چھوٹنے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ سبھی چھوٹ جاتی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کی نحوست ہے کہ آج میں نیکیوں سے کتنا دور ہو گیا۔ بس اوقات آدمی گناہ کر لیتا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کی روح ختم ہو جاتی ہے، رسمن کر رہا ہوتا ہے، رسمی چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی روحانیت، کوئی طاقت، کوئی تاثیر، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی لذت، کوئی حلاوت، کوئی مٹھاس، سب ختم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے، اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں اس کی قبولیت کے درجے سے نیچے گر جاتی ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ پھر اس کی یہ نیکیاں جو ظاہر ہوگی، یہ نام و نمود کی دکھلاوے کے رہ جاتی ہیں، ان کے اندر نیکی کی حقیقی روح جو اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، نصیحت فرمائے، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اگر ہم اپنی دینداری پہ استقامت چاہتے ہیں اور جو رمضان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی نصیحت پہ عمل کیجیے نا، گناہوں کو قریب نہ جائیے، گناہوں کو اپنے قریب نہ آنے دیجیے۔ یہ جو آپ کو تہجد مل جاتے ہیں، اور یہ جو آپ کو سحری کے وقت دعائیں مل جاتی ہیں، اور یہ جو آپ کو رات بھر قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہ آپ ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں گناہ نہیں ہے۔ باہر کی دنیا میں گناہ ہیں، اور اگر آپ اس گناہوں میں مبتلا ہو گئے پھر یہ چیزیں چھوٹنے لگتی ہیں، پھر یہ چیزوں کی توفیق نہیں رہتی۔ آج جو آپ کو عبادت میں لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، تھکتے نہیں ہیں، رات بھر عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پھر جب گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے تو آدمی کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، جماعت میں شریک ہونا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتا، گناہ کی نحوست ہوتی ہو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، دنیا میں جنت کا مزہ، دل ہر وقت مطمئن خوش ان نصیحتوں پہ عمل کرنے سے۔ اس لیے کہ گناہ آدمی کے اندر بے چینی لے کے آتا ہے، گناہ آدمی میں بے سکونی لے کے آتا ہے، گناہ آدمی میں خوف لے کے آتا ہے، گناہ آدمی کی زندگی کے اندر پریشانیاں لے کے آتا ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو کچھ آپ نے کو معاشی طور پہ دے رکھا ہے، مالی حیثیت آپ کو دے رکھی ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے جیسا بنایا ہے، جسم کی بناوٹ جیسی ہے، دنیا کی زندگی کی جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، دل سے ان نعمتوں پر اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ رب العزت اندر ایک بے فکری نصیب فرما دیں گے، تمہیں اللہ رب العزت ایک اطمینان نصیب فرما دیں گے، تم اندر ہمیشہ مطمئن ہو جاؤ گے جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور اللہ کی نصیحت پہ اس عمل نہیں ہے تو ہر وقت چبھن ہی رہے گی، یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے اور ویسا نہیں ہے، اور اس دنیا میں تو وہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے سب کچھ ہی مل گیا، یہ تو جنت میں ہوگا، یہاں تو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جو کچھ ہو گیا اور مل گیا اس پہ راضی ہو جائے دل سے کہ اللہ حکیم ہے، اور اس کی حکمت میں اور اس کے علم میں اور اس کی شفقت میں میرے لیے یہی بہتر تھا، اور اس پہ راضی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تکن اغنی الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا، تیرا دل اندر سے غنی ہو جائے گا۔
تیسری نصیحت فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جو بھی تیرے ساتھ رہتا ہو نا، صف میں بیٹھا ہو، مجلس میں بیٹھا ہو، گھر میں رہتا ہو، سفر میں ساتھ ہو، دفتر میں ساتھ ہو، مزدوری میں ساتھ ہو، ملازمت میں ساتھ ہو، کہیں بھی تیرے ساتھ ہے، تیرا ساتھ رہا، فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو تیرے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو مجھ سے دور رہتا ہے وہ مجھ سے خوش رہتا ہے، جو میرے قریب ہوتا ہے وہ مجھ سے پریشان ہوتا ہے۔ تو اس ایمان کیا ہے؟ جو جتنا قریب ہو اس کو میری ذات سے اتنی راحت ملے، میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا تیرے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تو انصاف کر، تیرے اسلام کا تقاضا یہ کہ تو ہر وقت انصاف کر، اور انصاف کا معیار یہ ہے، اور انصاف کا پیمانہ یہ ہے، اور انصاف کا ترازو یہ ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند کر وہی دوسرے کے لیے پسند کر، یہ انصاف ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے تقوی اختیار کر، نصیحت فرمائی تقوی اختیار کر، اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جا، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اس نے سلوک کر، اور ہر ایک کے ساتھ تیری زندگی انصاف کی ہو۔ آخری بات فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کھل کھلا کے زیادہ نہ ہنسا کر، زور سے زیادہ نہ ہنسا کر، اس سے مردہ ہو جاتا ہے آدمی کا دل، دل میں زندگی نہیں رہتی، دل میں زندگی نہیں رہتی، مردہ پن بن جاتا ہے، یہ مردار سا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنستے تھے، لیکن وہ آپ کا ہنسنا مسکرانے کے ساتھ تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ آپ کا ہنسنا تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نصیحتیں فرمائی۔ سچ یہ ہے کوئی آدمی ان پہ عمل کر لے زندگی میں سکون پائے گا، زندگی مطمئن ہو جائے گی، قریب والے بھی دور والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، یہ اس کے لیے دلوں میں محبوبیت آ جائے گی، لوگ اس سے دل سے لوگوں کے لیے اس کے لیے محبت ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، آپ کی یہ نصیحتیں ہمارے لیے زندگی کا وظیفہ ہے، ہمارے لیے زندگی کے طور طریقے ہیں، ہماری زندگی خوشگوار بنانے کے لیے یہ رہنما اصول ہیں۔ کوئی آپ کو کیا اصول دے گا اور کوئی آپ کو کیا نصیحت کرے گا؟ جو نصیحتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ زندگی کے رہنما اصول ہیں۔ اگر زندگی گزارنی ہے کسی مرد نے، عورت نے، جوان نے، بوڑھے نے، تو یہ زندگی کے رہنما اصول، ان اصولوں پر اپنی زندگی لے کے آؤ تو زندگی خوبصورت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتیں تو سبحان اللہ، ان نصیحتوں کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اور ان نصیحتوں کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور ان نصیحتوں کے پیچھے اللہ کی شفقت ہوتی ہے، اور ان نصیحتوں کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ یہ نصیحتیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ظاہر باطن سے لحاظ سے مطمئن رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تقوی ہے، پھر پرہیزگاری ہے، پھر تقوی ہے، اور پھر پرہیزگاری ہے، اور پھر ہر وقت اندر سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، ہر وقت دل سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، جتنا تقسیم کر دیا، اس لیے کہ وہ تو مجھ سے، میرا ذات سے میرا زیادہ خیر خواہ ہے، اور وہ ذات تو میری ذات سے بھی زیادہ میرے بارے میں بہتر فیصلے کرتی ہے۔ فیصلے پر راضی رہے، اندر جس حال میں رکھے۔ عمران ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ
بستر پہ پڑی ہوئی ہے اور تقریباً 33 سال تک، بڑے آدمی تھے، بستر پہ پڑے، کوئی ایسا ناسور تھا جسم پہ، کروٹ بھی نہیں لیتے تھے، کھانا پینا اور آپ کی قضائے حاجت اور ساری تقاضے بستر پر. لیکن جب کوئی چہرے پہ آ کے دیکھتا، اتنا مطمئن، اتنے پرسکون، اتنے خوش. وہ کہتے بھائی اتنا تو صحت مند آدمی بھی اور چلتا پھرتا آدمی بھی اتنا مطمئن چہرے والا ہم نہیں دیکھتے، تم اتنے سکون میں کیسے ہو؟ فرمایا میرے اللہ نے جو میرے لیے چاہت، میری چاہت میرے لیے کو پسند کر لیا، میں نے بھی اسے پسند کر لی. وہ اس پہ راضی تو میں بھی اس پہ راضی. ایک بزرگ کہنے لگے دنیا میں تو ہوتا ہی وہی جو میں چاہتا ہوں. کہ یہ تو خدا کا کام ہے، وہ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے اس دنیا میں. فرمایا جو میں چاہتا ہوں دنیا میں وہی ہوتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جو اللہ چاہ لیتا ہے وہی میں چاہ لیتا ہوں، تو دنیا میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں. جو اللہ کی چاہت میری وہی چاہت، میں اس پہ راضی. سبحان اللہ. اللہ اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرما دے کہ وہ حکیم ہے اور وہ رحیم ہے اور وہ علیم ہے اور انتہائی مہربان ہے مجھ اور آپ پر، اور انتہائی شفیق ہے، اور اس کے ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلے انتہائی حکمت اور مصلحت والے ہیں. اس پہ ہمیں یقین نصیب فرما دے تاکہ اللہ کریم کے فیصلوں پر، تقسیم پر راضی رہنا نصیب ہو جائے. تو یہ زندگی کے رہنما اصول ہیں. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے.